رحم اللہ من قرأ الفاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه. صلوات علی محمد وعلی آل محمد. ماہ محرم میں ایک اور نئے سال کا آغاز اور اس میں یہ عشر مجالس اور اس میں یہ توفیق عزائے حسین ابن علی برپا کرنے اور امام حسین علیہ السلام کے عظیم اور بلند اہداف کی طرف سفر کرنے کی جو توفیق پروردگار کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اس پہ پروردگار کا شکر ہے. اپنی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی، کیونکہ یہ ایک عظیم سرمایہ ہے اور ایک عظیم میراث ہے جو ہمیں سالہ سال اور قرنہا قرن سے نصیب ہوئی ہے. اس سال کے موضوع کے طور پر جو پہلے اعلان کیا گیا اس سال کا موضوع وہ ہے معرکہ حق و باطل میں حسینیت کا کردار. حق و باطل کے درمیان جو جنگ ہے اس جنگ میں حسینیت کتنا عظیم کردار ادا کرتی رہی ہے پوری تاریخ میں، اس پر ایک نگاہ کی جائے گی، خاص کر ہمارے اپنے اس دور میں کہ آج جو حق و باطل کا معرکہ اور جنگ چھڑی ہوئی ہے اس جنگ میں حسینیت کتنا عظیم کردار ادا کر رہی ہے. عنوان کے طور پر جو کلام آپ کے سامنے پیش کیا وہ خود حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت سید الشہداء اپنے ایک مختصر سے خطبے میں، یہ اس خطبے کے کلمات انشاءاللہ
بعد کی مجالس میں آپ کے سامنے بعض کلمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس خطبے کے تقریباً آخری حصے میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، کیا تم دیکھتے نہیں حق کی طرف کہ اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، اور باطل کی طرف کہ اس سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ، جب ایسی حالت ہو جائے تو مومن اپنے پروردگار سے ملاقات کی آرزو کرتا ہے، رغبت پیدا کرتا ہے ایک ایسی دنیا سے نجات پانے کی جہاں پر حق کی طرف دعوت نہ دی جا رہی ہو اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہو۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ اس راہ میں امام خود مقتل تک پہنچے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں ہو، اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، لو کنتم فی بیوتکم، یہ قرآن کی وہ آیات ہیں کہ جس سے ابھی ہم کم آشنا ہوئے ہیں یا نہیں آشنا ہوئے ہیں، لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اور اصحاب حسینی کے پورا عمل قرآن کی اس آیت کی روشنی میں تھا کہ جس آیت کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد کے دربار میں بھی پڑھا، اس آیت سے استفادہ کیا۔ جب ابن زیاد نے پوچھا کہ تمہارے بھائی اور اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا گیا، تھوڑا پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے بعض جگہوں پر کہ فریب دینے کی کوشش کی کہ کیف صنع اللہ بأخیک و اہل بیتک، اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، یہ دھوکہ دینا چاہا اللہ کا نام لے کر۔ اور پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ جب کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے تو مقدس ناموں کا سہارا لیا جاتا ہے، مقدس نام کا سہارا لے کر ہی دھوکہ دیتے ہیں، ورنہ باطل اگر اپنے آپ کو باطل بنا کر پیش کرے تو کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ دھوکہ اسی وقت کھایا جاتا ہے جب باطل پر حق کا لباس چڑھایا جائے، باطل کے لیے حق کا لفظ استعمال کیا جائے۔ یہ کام ابن زیاد نے بھی کیا اور اس نے کہا کہ کیف صنع اللہ بأخیک و اہل بیتک، اللہ نے کیا کیا تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ۔ کس طرح کی گفتگو اور بھی جگہوں پر ہے جس کا جواب امام سید سجاد علیہ السلام نے بھی دیا تھا، جناب زینب نے بھی دیا تھا، لیکن یہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اولائے قوم، وہ قوم تھی کہ کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم، یہ قرآن کی آیت سے جملہ نکالا جناب زینب نے۔ آیت قرآن کی یہ ہے کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو تو ہیں کچھ ایسے لوگ کہ جن کے اوپر اللہ نے قتل ہونا اور شہید ہونا لکھ دیا ہے، تو وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل تک چلے جائیں گے حق کی حفاظت کرنے کے لیے، حق کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے۔ خود لبرز الذین، وہ خود جائیں گے، اپنے قدموں سے چل کے اپنے مقتل تک جائیں گے، لوگ روکیں گے لیکن وہ اپنے مقتل تک پہنچ جائیں گے۔ اور جناب زینب نے یہی کہا کہ ہؤلاء قوم، یہ وہ قوم تھی کہ جن کے اوپر اللہ نے شہید ہونا لکھ دیا تھا، قتل ہونا لکھ دیا تھا، تو فبرزوا الی مضاجعہم، وہ سب کے سب اپنے مقتل تک خود پہنچ گئے، خود وہ وہاں پر حاضر ہو گئے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے۔ بس یہ قرآن کی آیت جو مطلب بیان کر رہی ہے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن ایسی حالت میں رغبت پیدا کر لیتا ہے اللہ سے ملاقات کی، جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو اور جب باطل سے روکا نہیں جا رہا ہو۔ حتیٰ ممکن ہے کہ اگر ممبروں سے بھی حق پر عمل کی بات نہ کی جا رہی ہو اور باطل سے روکا نہ جا رہا ہو تو مومن اللہ سے رغبت پیدا کر لیتا ہے، اللہ سے ملاقات کی رغبت پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہی جملہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے 8 ذی الحجہ کی شب میں بھی کہا تھا کہ جب خطبہ دیا مختصر سا اور جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہاں پہ فرمایا کہ من کان فینا باذلا مہجتہ وموطنا الی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا انی راحل مصبحا انشاءاللہ، وہ کہ جو اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہے،
من کان فینا باذلا مہجتہ، جو اپنی قربانی دینے کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے، وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، اور خود کو تہیا کر چکا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ رحلت کرے، وہ ہمارے ساتھ چلے، انی راحل مصبحا انشاءاللہ، کہ میں آج کی آنے والی صبح میں یہاں سے رحلت کرنے والا ہوں اور یہاں سے مکے سے نکلنے والا ہوں۔ یہ متعدد مقامات پر حسین ابن علی اسلام اللہ علیہ یہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ یہ وقت وہ ہے کہ جب حق تنہا ہو جائے اور حق کے حمایت کرنے والے لوگ نہ رہ جائیں، تو مومن کے لیے بہترین حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں حق کی حفاظت کے لیے اس طرح نکل پڑے کہ مقتل تک پہنچ جائے۔ اور یہ اپنے اصحاب کو بھی کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر جانا ہے تو تم یہ سوچ کے نہیں جاؤ کہ حسین ابن علی کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں جا کر حکومت بنائیں گے، اور حکومت میں عہدوں کی ضرورت ہوگی، گورنروں کی ضرورت ہوگی، افراد کی ضرورت ہوگی۔ بعض لوگ دھوکہ کھا کے نکل گئے تھے، حتیٰ انہوں نے حج کو بھی اپنے چھوڑ دیا تھا یہ سوچ کے کہ حسین ابن علی اگر کوفے میں حکومت قائم کرتے ہیں تو کہیں اس حکومت میں عہدوں سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ لیکن جب حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا سفر جاری رہا اور کوفے سے کربلا کی طرف رخ کیا، اور خاص کر جناب مسلم سلام اللہ علیہ کے شہادت کی خبر آئی، تو وہ لوگ کی جو کوفے کی حکومت کی امید میں حسین ابن علی کے ساتھ چلے تھے، ان سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ساتھ چھوڑتے چلے گئے، ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے چلے گئے، اور اب صرف حسین ابن علی اور ان کے باوفا اصحاب ہیں کہ جو اس پہلے وعدے پر کہ جو امام نے کہا تھا کہ وہی میرے ساتھ چلے جو موطرن علی لقاء اللہ نفسہ، جو اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار کر چکا ہے۔ یہاں پر بھی امام نے فرمایا، یہ کربلا کا خطبہ ہے، چھوٹا سا خطبہ انشاءاللہ انہی دنوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، بہت ہی عظیم جملے اس میں موجود ہیں بعد میں، لیکن یہ بیچ کے جو جملہ ہے تقریباً آخر کا، کہ امام نے آخر میں فرمایا کہ انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، میں موت کو اس حالت میں، عزت کی موت کو اور حق کی راہ میں مر جانے کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ انی لا اری الموت الا سعادہ، موت اگر اس راہ میں ہو، حق کے لیے ہو اور حق کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ہو، تو اس راہ میں مر جانے کو ہم سعادت سمجھتے ہیں۔ والحیات مع الظالمین الا برما، اور اگر ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے، ظالموں کے ساتھ رہنا پڑے، تو اس حیات کو ہم ذلت و رسوائی کے سوا کچھ اور نہیں سمجھتے۔ کہ یہ کربلا کا خود ایک اہم موضوع ہے۔ دوسری جگہ پہ ایک مجلس ہو رہی ہے 8 بجے رات پہ، تقریباً نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، بیت المال کا اعضا خانہ یا جھاولال ادھر حسین آباد میں، وہاں پر یہی موضوع چھڑا ہوا ہے کہ حسینی عزت اور اس کے اثرات جو تاریخ میں رہے ہیں۔ چونکہ کربلا کے کلمات میں اگر ہم آگے دیکھیں، 26 رجب سے لے کر جو کلمات ہیں، 26 رجب کی رات میں، پھر 27 رجب کی صبح میں جو کلمات ہیں، جو گفتگو ہوئی امام کی مروان کے ساتھ، اور جو رسول اللہ کے روضے پہ ہوئی ہے، پھر 27 رجب کی رات میں پھر جب رسول اللہ کے روضے پہ دوبارہ گئے پھر جو کلام کیا ہے، یا 28 رجب کی صبح میں جو گفتگو، ان ساری گفتگو سے لے کر مکے تک، اور مکے میں 4 مہینے 4 دن امام کا جو قیام رہا ہے، اس قیام کے درمیان میں امام نے جو خطبے دیے ہیں، جو کلام کیا ہے، جو گفتگو کی ہے، جو لوگوں نے مشورے دیے ہیں، ان مشوروں کا جواب جو دیا ہے، وہ سب جو تاریخ میں محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد پھر 8 ذی الحجہ سے لے کر کے عاشور تک کی جو گفتگو ہے کہ ایک سفر امام کا 8 ذی الحجہ سے عاشور تک تقریباً 1 مہینے 2 دن کا سفر ہے۔ اس سفر میں بھی امام کو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی ہے، مختلف منزلوں پر مختلف افراد سے، مختلف شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد خود کربلا آنے کے بعد امام کے بہت سارے کلام ہیں، خطبات ہیں، گفتگو ہے۔ وہ ساری گفتگو میں اگر اٹھا کے دیکھیں تو جس مطلب پر سب سے زیادہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے تاکید کی ہے وہ ہے عزت کی۔ وہ بحث جو ہے انشاءاللہ اور رات کی گفتگو میں ہو رہی ہے، وہاں پر پیش کی جائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ عزت بھی کس لیے ہے، اور یہ سب عزت کے لیے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ کس لیے ہیں، کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عزت کے ساتھ مر جانا ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔
یہ کلمات جو امام حسین علیہ السلام کے بار بار نقل ہوئے اور متعدد ہیں کلمات جو پیش ہوتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، وہ سب اس لیے ہے کہ حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے۔ اس دور میں اور ان حالات میں سب سے زیادہ جو حسین ابن علی کے دل میں درد تھا وہ یہ تھا کہ حق ہے لیکن حق پر عمل بھی نہیں ہو رہا ہے۔ دعوت تو دور کی بات ہے، دعوت بات کا مرحلہ ہے۔ اللہ یہ جملہ جو ہے چند طریقے سے نقل ہوا ہے۔ ایک مطلب جو ہے وہ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک جملہ ہے جو ایک مطلب ہے جو بار بار پہلے بھی عرض ہوتا رہا اور اس کی تاکید ہوتی رہے گی جب تک کہ انشاءاللہ وہ مزاج ہمارا نہ ہو جائے کہ کربلا کو سمجھنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ خود حسین ابن علی کے کلام سے کربلا کو سمجھا جائے۔ اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ خاص کر ایام اعزاء میں امام حسین علیہ السلام کے کلام سے استفادہ کیا جائے۔ ان مجلسوں میں اور ان گفتگو میں جو آپ کے سامنے چند سالوں سے حاضر ہونے کی توفیق ہو رہی ہے، بہترین کربلا کی فہم اور بہترین شکل میں کربلا کو سمجھنا یہ ہے کہ خود امام کے کلام سے کربلا کو سمجھے۔ ذاکر اور خطیب اور عالم یا جو بھی فرد سب زحمتیں کرتے ہیں، خدا ان کی زحمات کو قبول کرے، لیکن وہ جتنا سمجھیں گے اتنا ہی کربلا کو سمجھا پائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر کم سمجھا تو کم سمجھائیں گے، اور اس سے بھی بری بات یہ ہوئی کہ اگر غلط سمجھا تو غلط سمجھا جائیں گے، اور یہ خطرات ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ کم سے کم ان کلمات کا ایک بار مطالعہ ہو، یا کم سے کم انہی مجلسوں میں بار بار کلمات حسین ابن علی جو ابھی پوری کتاب کے شکل میں چھپ بھی چکے ہیں، موجود ہیں، اردو زبان میں بھی اور دوسری زبان میں بھی موجود ہیں، ڈھونڈنے میں مل جائے گا، انٹرنیٹ میں بہت سارے کلمات مل جائیں گے، کہ بہترین شکل میں کربلا کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کے کلام سے کربلا کو سمجھا جائے۔ اور یہ کلام صرف ایک جملہ نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے اس درمیان میں جو امام کی گفتگو ہوئی ہے، لوگ آ کے ملتے تھے، کلام کرتے تھے، تو لازم نہیں کہ وہاں پر پورا خطبہ دیا جائے، پوری تقریر کی جائے، لیکن ایک جملے میں بھی وہ تمام عنصر پوشیدہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم کربلا کی حقیقت کو درک کر سکتے ہیں، کربلا کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کربلا کو پا سکتے ہیں جو کربلا اتنی زحمتوں کے ساتھ ہمارے لیے بچائی گئی ہے۔ ایک جملہ یہیں سے کہہ کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، شاید بعد میں اس کی وضاحت کرنی پڑے۔ دو طرح کی کربلا ہے، ایک کربلا ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، اور ایک کربلا ہے جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کربلا ہے، اور ہمیں اپنی کربلا سے ایک سفر کرنا ہے۔ ابھی کربلا سے مراد وہ زمین نہیں ہے جو ابھی عراق میں ہے، کہ الحمدللہ وہ ایک عزت و افتخار کا مرکز بن چکی ہے وہ سرزمین، خاص کر جب اتنے عظیم انداز سے عاشورہ اور اربعین کے مراسم وہاں پر انجام پانے لگے، تو ایک بڑا پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ توجہات کہیں اور زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن ابھی جو ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں وہ کربلا جو ہمارے انہی گفتگو کے درمیان میں، مجلسوں کے درمیان میں، ان مراسم کے درمیان میں، عزا کے درمیان میں ہے، وہ کربلا دو طرح کی کربلا ہے۔ ایک کربلا وہ ہے کہ جو ہم نے بنائی ہے، یہ کربلا الگ الگ ہو سکتی ہے، ممکن ہے لکھنؤ کی کربلا الگ ہو، ایران کی کربلا الگ ہو، عراق کی کربلا الگ ہو، بہت سارے علاقوں کی کربلاؤں میں فرق ہو، مراسم میں فرق ہو، انداز میں فرق ہو، لیکن ایک کربلا ہے جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کربلا ہے۔ ایک کربلا ہے جس میں حسینی پیغام ہے، حسینی انداز ہے، حسینی طریقے ہیں، وہ کبھی نہیں بدلتے، زمانہ کتنا ہی تبدیل کیوں نہ ہو جائے، لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کربلا کبھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ ہمیں ان مجلسوں کے ذریعے سے ایک بڑا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بنائی ہوئی کربلا سے نکل کر حسین ابن علی کی کربلا میں داخل ہو جانا۔ اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا عشرہ کامیاب ہو گیا، ہماری مجلسیں کامیاب ہو گئی، ہماری عزا کامیاب ہو گئی۔ اگر ایک کام کر سکے اپنی، آپ لکھنؤ کے ہیں، اب اس کیمرے کے ذریعے سے بہت سارے لوگ اور سنتے ہیں، لیکن لکھنؤ کے ہیں تو لکھنؤ کے لوگ اپنی لکھنوی کربلا سے نکل کر حسین ابن علی کی کربلا میں داخل، پھر شاید کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں، کچھ چیزیں بڑھانی پڑیں۔
چونکہ بہت سی حقیقتیں کربلا کی ہیں جو ابھی چھپی ہوئی ہیں ہمارے درمیان میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کربلا کے جو معتبر اور اتھینٹک مقتل ہیں وہ مقتل کی باتیں پڑھی گئیں، لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے تو اس کے خلاف سنا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ہم تو معتبر مقتل سے پڑھ رہے ہیں، جس نے اس کے خلاف پڑھا ہے اس سے جا کے پوچھے اس نے کہاں سے پڑھا۔ اگر ہم سے پوچھنا ہے تو ہاں یہ کتابیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ البتہ صرف بات پڑھنے کی نہیں ہے، کلن کربلا کے بارے میں جو سوچ ہماری ہے، کربلا کے بارے میں جو فکر ہے ہماری، وہ ایک ہماری اپنی بنائی ہوئی فکر ہے کہ ہم آ کر 4 محرم کا نمودار ہوا، ایک مراسم کا سلسلہ شروع ہوا، فرش ادا بچھا لی گئی، ذاکر کو بلایا گیا، مجلس قائم ہو گئی، پھر توفیق رہی۔ الگ الگ انسانوں کو الگ الگ توفیق ہے، کسی کو 10 دن کی توفیق ہو جاتی ہے، کسی کو 10 دن کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اس 10 دن میں 2-4 دن آخر میں توفیق ہو جاتی ہے، کسی کو اور تھوڑا زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی توفیق کے اعتبار سے کربلا اپنے آخری مرحلے تک پہنچ جاتی ہے، حسین ابن علی کا ذکر آخری مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، اور آخر میں جا کر ہم یہ سلسلہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ختم کرنے کے مرحلے پر نہیں معلوم کیا کرتے ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ مجھے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ جب ختم ہو جاتا ہے یہ کربلا، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی کربلا ہے، لیکن وہ کربلا جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کربلا ہے، وہ کربلا نہ کسی دن کی محتاج ہے، نہ کسی زمان کی محتاج ہے، نہ کسی مکان کی محتاج ہے، نہ کسی مکان میں قید کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ بیدار کرنے کے لیے ہے، وہ لوگوں کو حق تک لانے کے لیے ہے۔ حسین ابن علی کا وہ درد جو سن 61 ہجری میں تھا، اگر وہ آج بھی باقی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم حسین ابن علی کی کربلا تک نہیں پہنچے ہیں۔ وہ درد کیا تھا؟ درد یہ تھا امام کا کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ وان الی الباطل لا یتناہى، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے روکا بھی نہیں جا رہا ہے؟ یعنی حسین ابن علی کے ممبر پر آئیں اور ہم باطل سے نہ روکیں تو آج حسین ابن علی خود ہم سے یہ فریاد کریں گے، تم کیا کر رہے ہو، کون سی مجلس پڑھ رہے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ آواز باقی ہے، فریادیں باقی ہیں۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سن 61 ہجری کے لیے تو نہیں تھے، امام کا کلام صرف سن 61 ہجری میں محدود تو نہیں کیا جا سکتا، لہذا جو حسین ابن علی کی کربلا ہے، یہ جملہ میں نے یہاں پہ نہیں کہا ہے کبھی، اس پہ توجہ کریں، ایک کربلا ہے، غور کرنا پڑے گا اس پہ، جو حسین ابن علی کی کربلا ہے، اس کربلا کو ہم نے اپنی بنائی ہوئی کربلا کی خاک ڈال ڈال کر دفن کیا ہوا ہے۔ تھوڑا سا سخت جملہ ہے لیکن جلدی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، تھوڑا رک رہے ہیں یہاں پر۔ جیسے ہوتا ہے نا قرآن میں کہا گیا کہ آیتوں پہ رکنے کا ہے، اور رکنا کس لیے ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس لیے تاکہ ثواب زیادہ ہو جائے، یا ثواب کی کم و زیادہ ہونے کے لیے آیتوں میں نہیں رکا جاتا، روکا اس لیے جاتا ہے تاکہ انسان سمجھ لے جو اس آیت کو پڑھا ہوا ہے۔ اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم عربی جانتے ہی نہیں، ترجمہ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، لہذا وقف کا صحیح مطلب ہی نہیں سمجھ پاتے۔ وقف یہ ہے جو قرآن میں بعض جگہ وقف ہے ٹھہرنے کے لیے، وہ اس لیے ہے تاکہ ٹھہر کر جملہ سمجھ لے انسان، کیونکہ جب ملائے گا اور وقف نہیں کرے گا تو جملے ملتے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے کہ کیا کہا گیا ہم سے۔ یہ وقف اس لیے ہے تاکہ ٹھہرے انسان، ہر آیت پر ٹھہرے، ہر آیت پہ ایک بریکٹ بنایا جاتا ہے، ٹھہرایا جاتا ہے کہ ٹھہرو، تاکہ یہ دیکھو کہ اس کے پہلے کیا کہا گیا، اس پوری آیت میں کیا کہا گیا ہے۔ اسی طرح ائمہ کے کلام میں بھی آ کے ٹھہرے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے جملہ جو پیش کیا اس پہ آ کے ٹھہرے۔ امام فرماتے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا، یہاں پر آ کے ٹھہرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کربلا جو حسین ابن علی چھوڑ کر گئے ہیں، اگر وہ کربلا بھی باقی نہ رہے تو پھر کربلا کی رسمیں رہ جائیں گی، لیکن ان رسموں میں حق کی طرف دعوت دینے والے لوگ نہ رہ جائیں گے۔ رسمیں، ایک جملہ اور جگہ پہ وضاحت کی گئی ہے کہ رسمیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک رسم چونکہ کبھی کبھی سوء تفاہم ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور غلط فہمی کے نتیجے میں یا تو لوگوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے یا بات سمجھ نہیں پاتے، اس لیے شاید اس مطلب کو پہلے بیان کر چکا ہوں یہاں پر، اس لیے جلدی سے کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ رسمیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ رسم کے معنی ہوتے ہیں عربی میں شکل، رسم جو ہے عربی لفظ ہے،
حتیٰ آپ کبھی تصویروں میں دیکھیں لکھی ہوتا ہے رسم فلاں، فلاں کی شکل، فلاں کی تصویر کو کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی عمل انجام دیا جاتا ہے تو اس کی بھی ایک تصویر ہوتی ہے۔ مثلا ایک شکل ہے، یہ فرش ادا بچھا ہوا ہے، یہ ممبر لگا ہوا ہے، یہاں گفتگو ہو رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے، ایک شکل اس کی۔ اب اس کو کیمرے سے تصویر لی جائے تب بھی وہ شکل ہے، تصویر نہ بھی لی جائے تب بھی وہ شکل ہے۔ عام طور سے تصویر اسے کہا جاتا ہے جو کیمرے سے لے لی جائے، لیکن نہ، جو بھی حالت ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں۔ عربی میں شکل کو کہتے ہیں رسم۔ لہذا جو بھی عمل انجام دیا جائے گا اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی، رسم اس کی کوئی نہ کوئی ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ رسمیں وہ ہیں، کچھ شکلیں وہ ہیں جو فقط شکل کا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر روح موجود نہیں ہے، اور کچھ شکل وہ ہے جس کے اندر اس کی روح بھی موجود ہے۔ اگر رسم ہو بغیر روح کے تو نماز بھی پڑھی جائے اسے اٹھا کر چھوڑ دیا جائے، پھینک دیا جائے گا، کیونکہ نماز تھی، نماز کی شکل تھی، سجدے تھے، رکوع تھا، قیام تھا۔ یہ قیام کی رسم ہے، نماز کی رسم ہے، لیکن روح کے بغیر۔ تو جنوا رہے ہیں، رسم ہے۔ پورے ایک مہینہ انسان نے روزہ رکھا، روزے کی شکل ہے لیکن روح کے بغیر۔ روح کہاں ہے؟ کہا نماز کی روح یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی، نماز روکتی ہے انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے، فحشاء سے، منکر سے، یہ روح ہے نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو تاکہ مجھے یاد رکھو، اللہ کہہ رہا ہے، یہ روح ہے نماز ہے۔ اب ممکن ہم پوری نماز پڑھ کے چلے جائیں، بیچ میں کہیں اللہ یاد ہی نہ آئے، کبھی کبھی ایک جملہ کہتے ہیں حتیٰ ممکن ہے نیت کرتے وقت بھی اللہ یاد نہ آئے، چونکہ الفاظ ہم دہرا رہے تھے، الفاظ میں لازم نہیں ہے، نیت الفاظ کو کہتے ہی نہیں ہے، نیت یعنی ارادہ، نیت کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ ہم چونکہ ارادے میں بھی الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں، بعد ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے مستحب انسان الفاظ پڑھ سکتا ہے، لیکن الفاظ اصل نہیں ہے، اصل ہے انسان کا ارادہ کرنا۔ لہذا کبھی کبھی انسان لفظوں میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ ارادہ کر ہی نہیں پاتا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، صرف لفظ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ خود بہتر جانتے ہو، میری تو حالت پہلے یہ تھی، انشاءاللہ کہ ابھی اس سے محفوظ ہوں، کہ نیت کرتے وقت، جبکہ نیت ہے ہی اسی لیے کہ انسان کہے کہ پروردگارہ یہ نماز تیرے لیے، لیکن ممکن ہے نیت کے الفاظ ادا کر کے چلے جائے۔ ایک 22-23 سال پہلے ایک مجلس سن رہے تھے، بزرگ عالم یہاں پہ شاید وہ اشرا پڑھتے ہیں، سید حسن رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے ہمارے، ان کی مجلس سن رہے تھے۔ یہاں ایک مسجد ہے ادھر تحسین کی مسجد پیچھے، تو وہ ماہ رمضان میں گفتگو کر رہے تھے، بزرگوار فرما رہے تھے کہ ہم جو نیت کرتے ہیں اس نیت کے لیے ایک نیت اور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اچھا لفظ تھا، پہلی بار انہی نے متوجہ کیا تھا کہ واقعی ہماری نیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان نیتوں کے لیے خود نیت کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم خالی لفظ ادا کر کے چلے گئے، یہ تو لفظ دہرا رہے تھے۔ بعض لوگ نیت میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ پیچھے ماموم بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیوں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے، اللہ اکبر کیوں نہیں ہو پا رہا ہے۔ اصل نیت میں ایک لمحے کا وقت بھی نہیں چاہیے، یہی کہ انسان نے ارادہ کیا پروردگارہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو گئی نیت، اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اگر یہ ارادہ نہیں کیا تو 1 گھنٹے تک انسان ہاتھ اٹھاتا رہے، نیت نہیں ہو پائے گی۔ جو نیت کے لیے لازم ہے، یعنی اب اپنے معبود سے قربت کا احساس کرے کہ پروردگارہ ابھی بیوی کے پاس تھے، ابھی بچوں کے پاس تھے، ابھی دکان میں تھے، ابھی ہاسپٹل میں تھے، ابھی سڑک پہ تھے، ابھی کہیں اور تھے، اب وہاں سب سے نکل کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، تیرے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ جب انسان یہ احساس کر لے تو نماز کے ڈھانچے میں روح داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے پہلے نماز کی رسم تھی، اب روح اس کے اندر داخل ہو گئی۔ پورے 1 سال روزہ رکھا انسان نے، یہ نماز روزے کی رسم تھی، لیکن اگر یہ روزہ انسان میں تقویٰ پیدا کرتا چلا گیا تو اس کے اندر روح پیدا ہو گئی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روح پیدا ہو گئی۔ اسی طرح عزاداری ہے، عزاداری کی بہت ساری رسم ہے۔ رسم یعنی جو ظاہری شکل ہے، کوئی ممبر پر ہے، کوئی فرش پہ ہے، کوئی جلوس میں ہے، یہ ساری عزاداری کی رسمیں ہیں، لیکن یہ رسمیں
اس وقت تک فقط ڈھانچے کی شکل میں ہے جب تک اس کے اندر حسینیت کی روح پیدا نہ ہو. تو جو ہے آپ نے جب تک حسینیت کی روح پیدا نہ ہو فقط یہ شکل ہے, یہ شکل انجام دی جاتی ہے. شکل کسی وقت ہوتی ہے کسی وقت نہیں ہوتی, لیکن روح کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ روح نہ ہو, روح ہمیشہ باقی ہے. حسینیت کی رسم ممکن ہے ایک وقت میں ہو اور دوسرے وقت میں نہ ہو, لیکن حسینیت کی روح جس کے اندر آ گئی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی. اگر روح ہے حسینیت پیدا ہو گئی, وہ روح جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے چند دنوں میں ہر کے اندر پیدا کر دی تھی, وہ ادھر تھا بھی نہیں لیکن ایک ایسی روح ڈال دی, وہ روح جو زہیرقین میں ڈال دی تھی, وہ روح جو عمر سعد کے لشکر کے اور 32-34 لوگوں میں ڈالی تھی کہ عمر سعد کا لشکر چھوڑ کر حسین ابن علی کے لشکر میں آ گئے, کیونکہ یہ تو کبھی نہیں ہوتا. تاریخ میں یہ ہم نے سنا ہے کہ میدان جنگ میں کچھ لوگ ڈر کے میدان چھوڑ گئے, یہ تو تاریخ میں ہوا ہے. یہ بہت ساری جنگوں میں ہوتا ہے, کوئی میڈیکل رپورٹ پیش کرتا ہے, کوئی اور کام کرتا ہے کہ جنگ میں نہ جانا پڑے, جنگ میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں, لیکن یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوتا نظر آیا کہ کوئی ایک میدان کو چھوڑ کر دوسرے میدان میں سامنے آ جائے. اگر آپ کی نگاہ میں ہو تو بتائیں کہ تاریخ میں یہ کب ہوا کہ دو لشکر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جنگ کا مرحلہ نزدیک ہے, اور جیسے ہی جنگ کے قریب پہنچے اس لشکر کے لوگ چھوڑ کر اس لشکر میں آنے لگے, جبکہ اس لشکر میں زندگی تھی, اس لشکر میں انعامات تھے, اس لشکر میں سکے تھے, اس لشکر میں بعد میں عہدے تھے. اس لشکر میں آئیں گے تو جان دینا ہے, بچوں کو یتیم کرنا ہے, ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. ان سختیوں کے بعد لشکر کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی حسین ابن علی ہے جس نے ایک روح ڈال دی ہے ان لوگوں کے اندر جو آمادہ تھے. اور کربلا آج بھی وہی روح ڈال رہی. کربلا کو باقی ہی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ حسینیت کی روح جو کبھی ہر کے دل و دماغ میں پڑی تھی, وہ آج ہم جیسے انسانوں کو جو طرح طرح کی وادیوں میں ٹہل رہے ہیں ان وادیوں سے نکال کر حسینیت کی راہ پر ڈال دیا جائے اس روح حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے. لہذا امام فرماتے ہیں, یہ مقدمے کی گفتگو ہے, ابتدائی گفتگو, انشاءاللہ بعد کے مرحلے میں اسی موضوع پر کہ حق, وہ حق جس کے لیے حسین ابن علی آواز دے رہے ہیں کہ اگر اس پر دعوت نہ ہو, عمل نہ ہو رہا ہو تو مومن لقائے پروردگار کی آرزو کرے اور رغبت پیدا کر لے, تو اس کے کیا شرائط ہیں اور کیا اصول ہیں, کتنی قسمیں ہیں, کتنے مرحلے ہیں, اور وہ مرحلے اہل بیت نے, اصحاب حسینی نے کس طرح طے کیے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ایک طالبانہ انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. لیکن آج ابتدائی مرحلے میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں عزیزو کہ حق پہلا مرحلہ, چونکہ عنوان یہ ہے کہ حق و باطل کی جنگ, حق و باطل کی جنگ میں حسینیت کا کردار کیا ہے. میں پہلے ہی لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں, اور حسینیت کی کردار یہ بہرحال اس کا سلسلہ 9 دن جاری رہے گا. حق و باطل کی جنگ ایک یقینی مسئلہ ہے. دیکھیں اس پہ بہت واضح طور پر سب لوگ غور سے سن لیں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ کبھی حق و باطل کی جنگ ہوئی تھی, کبھی ابراہیم کے زمانے میں, کبھی موسیٰ کے زمانے میں, کبھی رسول اللہ کے زمانے میں, کبھی سن 61 ہجری میں, تو یہ غلط فہمی ہے. حق و باطل کی جنگ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. جب تک حق ہے اور جب تک باطل ہے, حق باطل کے درمیان جنگ جاری ہے. یہ جنگ کبھی رکنے والی نہیں ہے, اور یہ انسان کو خود طے کرنا ہے کہ جب حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہو تو وہاں پر وہ کہاں خود کھڑا ہوا ہے, باطل کے لشکر میں یا حق کے لشکر میں. کوئی کہے کہ ہم نہ باطل کے لشکر میں ہیں نہ حق کے لشکر میں ہیں, بلکہ ہم تو یہاں لکھنؤ میں ہیں اور ہم تو خاموش ہیں, ہم تو تنہا ہیں, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, تو بعد میں شاید اس کی طرف اشارہ ہو کہ یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان حق و باطل کے لشکر کے علاوہ کسی تیسرے لشکر میں چلا جائے, یا حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے. اور اگر حق و باطل کے ساتھ نہیں ہے تو تیسرا بھی آپشن جو بنتا ہے وہ بھی باطل ہی کے ساتھ ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم خاموش ہیں, ساکت بیٹھے ہوئے ہیں,
تو یہ خاموش بیٹھنا بھی باطل کا ساتھ دینا ہے. یوں نہیں ہے کہ حق کو بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، باطل کو ہم تو تنہا بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک جملے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہ اس کے پہلے حق و باطل کا جتنا بھی معرکہ تھا، پہلے جو حق و باطل کی جنگیں ہوا کرتی تھی، اس پہ بہت توجہ کریں. وہ علاقائی جنگیں ہوئی، اثرات اگرچہ بہت ہی وسیع ہیں لیکن جنگیں علاقائی تھیں. بعد میں لوگوں کو خبر ہوتی تھی فلاں جگہ پہ جنگ ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اتنی سمٹی ہوئی دنیا نہیں تھی، ایک دوسرے کے لوگوں کو خبر نہیں تھی. خود کربلا کی عظیم ترین حق و باطل کی جنگ ہو گئی، مدینے والوں کو بہت بعد میں معلوم ہوا. آپ سنتے رہتے مجلسوں میں، خبر نہیں ہوئی. شام والوں کو بعد میں معلوم ہوا. کوفے والے کو 2 دن بعد جب کاروان اہل حرم کوفہ پہنچ گیا، اس وقت کوفے کو لوگوں کو معلوم ہو، جو 12 محرم کو صبح میں داخل ہو گئے لوگ. اور دوسری سرزمین کے لوگوں کو کب معلوم ہوا؟ کسی کو مہینے بھر بعد، کسی کو 4 مہینے بعد، کسی کو اور دیر میں بعد. یہ خبر دھیرے، اتنا عظیم حق و باطل کی جنگ ہوئی لیکن لوگوں کو بعد میں خبر ہوئی. چونکہ دنیا وسیع دنیا تھی، یعنی رقبے کے اعتبار سے یہی دنیا تھی، لیکن لوگوں کا رابطہ اتنا مشکل تھا، اس لیے لوگوں کو بعد میں خبر ہوتی تھی. ایک جگہ جنگ ہو جاتی تھی، لوگوں کو بعد میں خبر ہوتی تھی. لیکن پوری ساری قدیمی دنیا اور آج کی دنیا میں فرق یہ ہے کہ آج کی دنیا اتنی سمٹ گئی ہے کہ جہاں بھی حق و باطل کا مارکا چھڑتا ہے سب کے سب اس کے بعد سے باخبر ہو جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ہمیں تو بہت بعد میں معلوم ہوا، ہمیں خبر نہیں تھی. نہ، آج سب کو خبر آسانی سے ہو جاتی ہے. کہتے ہیں آج یہ دنیا، پوری دنیا گلوبل ویلیج کی شکل میں تبدیل ہو گئی. پہلے 2 گاؤں بھی 2 دنیا لگتے تھے لوگوں کو، 2 شہر بھی، بعض شہر کے لوگ دوسرے شہر تک جا ہی نہیں پاتے تھے، 2 الگ الگ دنیا لگتے تھے. آج پوری دنیا گلوبل ویلیج کی شکل میں ہے کہ انسان کی ساری سفر کر کے نہ بھی جائے تب بھی انسان کی نگاہوں کے سامنے پوری دنیا ہے. جب بھی چاہے دنیا کی جس حالت کو جاننا چاہے، جس مقام کو جاننا چاہے، جس جگہ کو دیکھنا چاہے، جس فکر کو سمجھنا چاہے، فوراً سمجھ سکتا ہے، کوئی اس کو دیر نہیں لگے گی. لہذا یہ دنیا بہت ہی سمٹ گئی ہے، بہت نزدیک ہو گئی. لہذا یہ اہم مسئلہ یہ ہے، فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی حق و باطل کی جنگ ہوتی تھی وہ کسی خاص علاقے میں ہوتی تھی، لوگوں کو بعد میں خبر میں ہوتی تھی. لیکن آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج جو حق و باطل کی جنگ چھڑی ہوئی ہے وہ عالمی جنگ چھڑی ہوئی ہے، عالمی جنگ. البتہ یہ بحث بعد میں کی جائے گی کہ اس جنگ میں جو کردار ادا ہو رہا ہے، چونکہ ہمارا موضوع یہی ہے کہ اس جنگ میں، حق و باطل کی جنگ میں خود حسینیت کے کتنا عظیم کردار ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لیکن آج حق و باطل کی جنگ ایک عالمی جنگ ہے. پوری دنیا سمٹ کر، باطل بھی ایک طرف سمٹ گیا ہے اور حق بھی ایک طرف سمٹ گیا ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کدھر ہے، یا باطل کی طرف ہے یا حق کی طرف ہے. حتیٰ بعد میں یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ ہمارے درمیان میں بھی آ کر حق و باطل کو اتنا اس طرح بنا کر پیش کیا گیا کہ شیعت میں آ کر لوگوں کو فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 2 مذہب کے درمیان میں حق و باطل ہے، پھر یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام کے درمیان میں فرقے ہیں، کون سا حق ہے کون سا باطل ہے. ابھی شیعت کے درمیان میں اتنے پروپیگنڈے کیے گئے ہیں اور اس قدر کہ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، در حقیقت یہ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہے کہ اس دور میں شیعت اتنا مضبوط طریقے سے آگے آئی، اتنا مضبوط طریقے سے سامنے آئی ہے کہ ہر باطل طاقت شیعت کی آئیڈیالوجی کے سامنے کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شیعہ لشکر کے سامنے نہیں ہے، شیعہ افراد کے سامنے نہیں ہے، شیعہ تعداد کے سامنے نہیں، لیکن شیعت کی آئیڈیالوجی کے سامنے. کہ شیعت کی آئیڈیالوجی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی آئیڈیالوجی، یہ اہل بیت علیہ السلام کی آئیڈیالوجی ہے. اور جب یہ عالمی پیمانے پر پیش کی گئی، چونکہ اس کے پہلے یہ ممبروں میں پیش کی جاتی تھی، مجلسوں میں پیش کی جاتی تھی، حوضوں میں پیش کی جاتی تھی، مدرسوں میں پیش کی جاتی تھی، بعض مومنین کے درمیان میں پیش کی جاتی تھی. لیکن جب اہل بیت کا مکتب اور اہل بیت کی آئیڈیالوجی عالمی پیمانے پر پیش کی گئی تو اس کے سامنے ہر ایک اپنے آپ کو کوتاہ سمجھنے لگا، ہر ایک کا قد کوتاہ ہوتا نظر آیا. یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں لہذا عقیدت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کو آج دشمن بھی سمجھ رہا ہے عزیزو، کہ اہل بیت کی مکتب
اور اہل بیت کی آئیڈیالوجی کے سامنے دنیا کی سارے مکتب کوتاہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا اسی بنیاد پر شیعوں کے درمیان میں طرح طرح کے اختلافات اتنے ڈالے گئے کہ اب یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ شیعہ کے درمیان میں بھی دو طرح کی شیعت ہو گئی ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ حتیٰ اسی آپ کے لکھنؤ میں جو آپ بہت سارے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 50 سال پہلے مجلسیں کرتے رہے، شاید اس میں ان کے لیے کوئی فرق نہیں تھا، یہ مجلس سب ایک جیسی مجلسیں تھی، لیکن ابھی بہت فرق لوگوں کو نظر آئے گا، بہت ساری چیزوں میں فرق نظر آئے گا، بہت سارے ممبروں میں فرق نظر آئے گا، بہت ساری گفتگو میں فرق نظر آئے گا، بہت سارے افراد میں فرق نظر آئے گا۔ اس کے لیے کوشش کی گئی ہے، اس کے لیے دشمن نے کوشش کی ہے کہ شیعوں کے درمیان میں اتنا فرق پیدا کر دیا جائے کہ لوگ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ افسوسناک حالت ہے، یہ افسوسناک حالت ہے کہ ایک ممبر دوسرے ممبر کے خلاف بولنا شروع کر دے۔ یہ بدترین حالت ہے۔ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں عزیزو، دوسری جگہ کہا جا چکا ہے کہ کبھی بھی، توجہ کریں، کبھی بھی حق اور حق کے درمیان میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ٹکراؤ ہوگا تو وہ حق ہی نہیں ہے۔ دو جگہ ٹکراؤ ممکن ہے، ایک باطل اور باطل میں ٹکراؤ یہ ممکن ہے۔ کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ باطل اپنا غلبہ چاہتا ہے، ایک باطل دوسرے باطل پہ غالب ہونا چاہتا ہے، باطل اپنی ہوس چاہتا ہے، اپنا نفس چاہتا ہے، اپنا غرور چاہتا ہے، اپنا اقتدار چاہتا ہے، اپنی دولت چاہتا ہے۔ دونوں باطل ممکن ہے ٹکرائیں، اور دو باطل کے ٹکراؤ کی تاریخ بہت زیادہ تاریخ میں موجود ہے۔ کبھی بنی امیہ اور بنی عباس ٹکرا رہے تھے، کبھی ابھی دیکھیں، کبھی بہت سارے گروہ، ابھی جبہت النصرہ اور داعش کبھی کبھی ٹکرا جاتے ہیں۔ سنا آپ نے خبر میں؟ یہ کیوں ٹکرا رہے ہیں؟ وہ ٹکرا سکتے ہیں کیونکہ باطل باطل ٹکرا سکتا ہے، باطل باطل میں ٹکراؤ ممکن ہے۔ اور ایک دوسرا ٹکراؤ جو ممکن نہیں بلکہ لازم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حق اور باطل میں ٹکراؤ۔ یہ لازم ہے، لازمی طور پر حق اور باطل میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوگا۔ لیکن کیا حق اور حق میں بھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ حق اور حق میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ کے سامنے بعد میں تھوڑا تفصیل سے آئے گی، لیکن ایک جملہ کہہ کے بڑھتے ہیں، کیونکہ حقیقتیں کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہی نہیں ہیں۔ باطل ہے جو موجود ہی نہیں، بعد میں اس کی جب تعریف کی جائے گی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ ممکن ہے۔ لہذا باطل اور باطل میں ٹکراؤ ممکن ہے، باطل اور حق میں ٹکراؤ لازم ہے، لیکن حق اور حق کے درمیان میں ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ دو عالم ٹکرا رہے ہوں، دو طالب علم ٹکرا رہے ہوں، دو مسجدیں ٹکرا رہی ہوں، دو انجمن ٹکرا رہی ہو، دو ممبر ٹکرا رہے ہوں، تو یہ ٹکراؤ، اس ٹکراؤ کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس میں یا تو ایک باطل ہے یا دونوں باطل ہیں، کیونکہ حق اور حق میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حالت ہے افسوسناک، یہ واقعاً افسوسناک حالت ہے۔ لیکن اگر یہ ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ان دونوں میں کہیں ایک باطل ہے۔ اب یہ پہچان کیسے ہو؟ یہ ہمارے گفتگو میں ایک دن حتماً پورا ایک دن یہی گفتگو ہوگی کہ وہ معیار کیا بتائے گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، اور خاص کر قرآن میں وہ کون سے معیار بتائے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ پہچانا جائے۔ چونکہ آج کے دور کی سب سے بڑی مشکل یہ ہو گئی کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر بات پہ واہ واہ کرنے والے ہوں، ان کے لیے بہت مشکل ہے پہچانے کہ ہاں کون سی بات صحیح ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک بہت ہی بڑی مشکل۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ قاتل کو بھی کہتے ہیں رضی اللہ، مقتول کو بھی کہتے ہیں رضی اللہ۔ ابھی یہی بات یہاں کہنی پڑتی ہے، صحیح بات پر بھی کہتے ہیں واہ واہ، غلط بات پر بھی کہتے ہیں واہ واہ۔ یہ ایک بڑی مشکل ہے۔ یہ دوسری مشکلات اپنے اندر داخل ہونا شروع ہوئی۔ پہلے یہ مشکلات تھیں کہ عقل کی باتوں کو لوگ قبول نہیں کرتے تھے، دوسرے لوگ، شیعت عقل کا مذہب تھا، عقلانیت کا دین تھا، ابھی اپنے ہی درمیان میں کہتے ہیں یہ یعنی ضرب لگائی جاتی ہے انسانی عقل و شعور پر۔ لہذا ایک سلسلہ جو ہمیشہ، گفتگو یہاں پہ تمام کرتے ہیں عزیزوں، کہ ایک سلسلہ جو ہمیشہ جاری رہا اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ اب وہ دو بحث آپ چھوڑ دیں فی الحال، باطل باطل کا ٹکراؤ
آپ تاریخ میں جا کے ڈھونڈ ڈالیں، بہت سارے اس کے نمونے موجود ہیں. اور حق کا ٹکراؤ، یہ پوری تاریخ میں ڈھونڈ ڈالیں گے کہیں آپ کو نہیں ملے گا نمونہ، پوری تاریخ میں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، اگر تمام انبیاء کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، اگر تمام انبیاء کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا جائے تو ان کے درمیان میں اختلاف نہیں ہوگا. اگر ہمارے درمیان میں اختلاف ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انبیاء کی راہ پر نہیں چل رہے ہیں. واقعی اختلاف نہیں. ہاں سوال ہو سکتا ہے، ایک نبی دوسرے نبی سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ کا علم زیادہ ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، بتائیں. فرشتے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اختلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ حق اور حق کے درمیان میں اختلاف نہیں ہوا کرتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اگر وراثت انبیاء باقی رہے تو کبھی حق اور حق کے درمیان میں اختلاف ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. لیکن اگر وراثت انبیاء نہیں ہے تو حتماً وہاں پہ کہیں داخل ہوتا ہے باطل، اور باطل داخل ہونے کا ابھی آپ کے سامنے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ ایک اس کا نمونہ یہ ہے کہ جہاں بھی انسان کا اپنا نفس داخل ہونا شروع ہوتا ہے وہیں پر باطل کا ورود شروع ہو جاتا ہے. اپنی بات، میری واہ واہ، میرا تذکرہ، میرا ممبر، میری مجلس، میری فرش ادا، میرا وقت، میرا، جب جہاں جہاں میرا داخل ہونا شروع ہوتا ہے وہیں پہ باطل اپنی جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے، باطل وہاں پر وارد ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا یہ بس یہ جملہ کہہ کر وارد ہوتے ہیں چند جملے مصائب کے آج، انشاءاللہ بعد میں مصائب تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ حسین ابن علی یہ مصائب ہے. حسین ابن علی کی مصیبت یہ ہے عزیزو کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہو جائے ہم کسی اور چیز پہ رو رہے ہیں، حسین ابن علی کسی اور چیز پہ رو رہے ہوتے تھے. ہم حسین ابن علی کے زخموں پہ رو رہے ہیں لیکن حسین ابن علی حق کے زخمی ہو جانے پر گریہ کر رہے تھے. کہ ایسا کیوں ہے؟ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا ہو گیا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ نمازیں ہوں، روزے ہوں، ذکر ہو، فرش بچھے، حق پہ عمل نہ ہو تو آج بھی حسین ابن علی یہی کہیں گے الا ترون الی الحق لا یعمل بہ. یہ روایت دو تین انداز سے نقل ہوئی لیکن معنی سب کا ایک ہے. کہیں پہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کہیں پہ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کہیں پہ الا ترون الحق لا یعمل بہ. فرق کچھ نہیں پڑتا، معنی سب ایک ہی ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے تھوڑا کلمات میں فرق ہو جاتا ہے، زبر زیر بدل جاتے ہیں، لیکن معنی سب کا ایک ہے. جس بات پر حسین ابن علی کو سب سے بڑا غم ہے وہ غم یہ نہیں ہے کہ میرا علی اکبر نہ رہا، میرا عباس نہ رہا، میرا 6 مہینے کا بچہ نہ رہا. یہ ہمارا غم ہے اور غم صحیح ہے. ہمارا غم یہ ہے، لیکن حسین ابن علی کا گریہ کسی اور بات پر. حسین ابن علی کو اس تنہائی پہ رونا آ رہا ہے کہ جب ایک معصوم امام حق کے لیے قیام کرے تو اتنے بڑے عالم اسلام میں صرف 72 لوگ کیوں نکلیں. یہ تنہائی رولاتی ہے حسین ابن علی. حسین ابن علی کے رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک معصوم امام کا نمائندہ ایک امت مسلمہ کے درمیان میں، بلکہ سپہ سالاروں اور لشکر کے درمیان میں جائے، 18,000 لوگ بیعت کریں، لیکن وہ وقت آئے کہ وہ تنہا گلیوں میں ٹہل رہا اور کوئی ساتھ دینے والا نہ. یہ ہے جو زیادہ رونے کا مقام ہے. جناب مسلم کے گلے پر تلوار چلنا، پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرانا، یہ بھی رونے کا مقام ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ رونے کا مقام یہ ہے کہ یہ حسین ابن علی کا نمائندہ اتنا تنہا کیسے ہے، اکیلا گلیوں میں کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ افراد کیوں نہیں ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب حق کا ساتھ دینے والے نہ رہ جائیں. چونکہ اس وقت کوفے میں مسلم ابن عقیل سے بڑھ کر کون سا حق ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا عزیزو. میں صرف کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہمارے غم کچھ اور ہیں اور حسین ابن علی کا غم کچھ اور ہے. اے کاش کی
ہم اپنے غم کو حسین ابن علی کے غم سے جوڑ سکیں، جو یہ غم بھی لازم ہے، وہ حسین ابن علی کی مظلومیت یہ لازم ہے۔ حسین ابن علی کے اوپر اتنی تلوار چلے، اتنے نیزے چلے، اتنے تیر چلے، یہ لازم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ غم یہ ہے کہ میدان کربلا میں حسین ابن علی تنہا ہو جائے، یہ کہیں اور زیادہ رلانے کا غم تھا، اور یہی تھا۔ اسی لیے امام خط لکھ رہے ہیں، مدینے خط لکھ رہے ہیں، کوفے سے ہزاروں خط آئے جو پوری بوریوں میں موجود تھے، خط اتنے تھے، لیکن کوفے کے تمام لشکر کے مقابلے میں حسین ابن علی نے یہی کہا کہ تم نے تو خط لکھا تھا، پھر مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تنہائی ہے حسین ابن علی کی جو رلاتی ہے۔ آج پہلی محرم ہے، حسین ابن علی جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، رسول اللہ کا مدینہ ہے، لیکن اتنے کم لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں۔ یہ پہلے ہی سال آپ کو اگر یاد ہوگا، 5 سال پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ پورے مدینے سے ایک بھی شخص نہ 28 رجب کو نکلا، نہ حج میں شریک ہوا، نہ عاشور تک کربلا پہنچا۔ یہ ہے حسین ابن علی کا رونا، یہ ہے حسین ابن علی کی تنہائی، چونکہ کربلا کے شہیدوں میں ایک نام بھی مدینے کا نہیں ہے، جو ہے وہ اپنا خاندان ہے، بنی ہاشم ہے، وہ اپنا خاندان ہے، بلکہ پورا مدینہ ہے۔ یہ مدینہ ہے، یہ مرکز اسلامی ہے، یہ رسول اللہ کی حکومت کے مرکز ہے۔ یہ 50 سالوں میں مدینہ اتنا کیوں بدل گیا کہ جب رسول اللہ کا نواسہ مقتل میں جا رہا ہے تو بالکل تنہا جا رہا ہے؟ اور یہ حالت صرف مدینہ کی نہیں تھی، یہی حالت مکے کی بھی ہے کہ شاید ایک نام بہت ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، ورنہ ایک نام مکے کا بھی نہیں ہے کربلا کے شہداء میں، جبکہ حسین ابن علی 4 مہینے سے زیادہ مکے میں رہے نکلنے سے پہلے، لیکن مکے کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ حق کی تنہائی، یہ حسین ابن علی کی تنہائی صرف نہیں ہے، یہ حق کی تنہائی ہے، کیونکہ سن 61 ہجری میں حق کا دار و مدار حسین ابن علی ہیں۔ اگر رسول اللہ یہ فرما کے گئے ہیں کہ اللہم عدل الحق حیث ما دار، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، تو یہ حق کا علی کے ساتھ ہونا فقط علی امیر المومنین کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ کہہ کے گئے ہیں بات کے ایک سلسلے کے لیے، جب تک امیر المومنین ہے تب تک حق علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد حق امام حسن کے ساتھ ہے، اس کے بعد حق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حق تو حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے، پھر امام حسین کے ساتھ ساتھ لوگ جو نہیں آ رہے ہیں، یہ ہے حسین ابن علی پر گریا، یہ ہے حسین ابن علی پر ماتم۔ اس بات پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے کہ فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے چلا گیا لیکن مدینے کے لوگ نہیں آئے۔ اس بات پر جتنا گریہ کیا جائے کم ہے کہ فرزند رسول مکہ چھوڑ کے چلا گیا لیکن مکے کا ایک فرد بھی کوئی نہیں آیا، خدا حافظ کرتے ہوئے چلے گئے۔ نانا کے روزے تم پر سلام، اے میرے نانا تم پر سلام۔ پہلے تو آواز دی، نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہیں پر مجھے جگہ مل جائے؟ آپ کے قریب جس طرح بچپن میں حسین اپنے نانا سے قریب ہوا کرتے تھے، ان حق کی تنہائی کے ماحول میں آواز در اے نانا اگر ممکن ہو تو یہیں آپ کے قریب بھی مجھے جگہ مل جائے، لیکن نہیں، حسین ابن علی کو یہ مقتل معتبر مقاتل کی روایت ہے، خنودگی طاری ہوئی اور خواب میں دیکھا کہ اے میرے لال آپ کو وہ حق ادا کرنا ہے جو پہلے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ رخصت ہو رہے ہیں، حسین تیار ہیں، سب کے ساتھ تیار ہیں، جتنے بھی حق کے حامی ہیں سب کو ساتھ لے کر حسین ابن علی تیار ہیں، لیکن کبھی دن میں رخصت ہونے کے لیے یہ 2 دن کا وقت تھا، 26 رجب کی رات سے لے کے 28 رجب کی صبح تک کا وقت تھا، دن میں بھی گئے، رات میں تنہائی میں بھی گئے۔ اب رات میں تنہائی میں جا کر کیسے ملے اور کیسے رخصت ہوئے یہ تاریخ کی نگاہیں تو نہیں دیکھ پائیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح رسول اللہ کے روزے کو آخری سلام کہہ کر حسین ابن علی نکلے۔ جو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں اور جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، شاید اس مجمع میں بھی کوئی ایسا ہو جب آخری خدا حافظی کرنی ہوتی ہے رسول اللہ کے روزے سے اور جنت البقیع سے تو سخت دل بھی پسیج جاتے ہیں۔
آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے جب انسان مدینے کو رخصت کر رہا ہوتا ہے عزیزو۔ لیکن حسین ابن علی جب مدینے کو رخصت کر رہے ہیں، جہاں آپ نے اپنی 56-57 سالہ زندگی میں 52-53 سال تقریباً مدینے میں گزارے ہیں، کبھی رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، کبھی جناب زہرا کے ساتھ گزارا ہے، کبھی امیر المومنین کے ساتھ گزارا ہے، کبھی دو بھائی ساتھ میں کھیلتے رہے ہیں، ساتھ میں زندگی گزارتے رہے۔ اب جب بھائی کو بھائی سے رخصت ہونا ہوا، اب جب رسول اللہ سے رخصت ہونا ہوا، اب وہ رات کی تاریکی میں جب حسین ابن علی کو اپنی ماں سے رخصت ہونا ہوا، تاریخ تو یہ منظر نہیں دیکھ پائی، لیکن اندازہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنی ماں سے حسین اور بھی رخصت ہوئے تھے۔ اس وقت جب ماں کے قریب لایا، 7 سال کی عمر تھی، اور آگے کہہ رہے تھے اے میری اماں، ہم جب بھی آپ کے پاس آتے تھے آپ مجھے سینے سے لگاتی تھی، اے میری ماں اب میں پھر آیا ہوں، آپ مجھے اپنے سینے سے کیوں نہیں لگا رہی ہیں؟ روایت کے جملے یہ ہے کہ بندے کفن ٹوٹ گئے تھے اور فاطمہ نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ 50 سال پہلے کی رخصت تھی، اور اب ایک 50 سال بعد سن 60 ہجری میں رجب میں رخصت ہو رہی ہے کہ ماں کی قبر سے رخصت ہو رہے ہیں۔ شاید پھر وہی دل چاہ رہا ہے اے میری ماں آج پھر مجھے اپنے سینے سے لگا لے، اے میری ماں مجھے یہاں سے جانے نہ دے۔ لیکن بہرحال حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑ کے جانا تھا۔ 2 رخصت تو ہو گئی حسین ابن علی کی، یہ دونوں رخصت ماں، لیکن ایک رخصت اور ہے۔ 2 رخصت حسین ابن علی نے اپنی ماں سے لی تھی، ایک رخصت اپنی بہن سے لی ہے۔ جب روز عاشور خیمے کے دروازے پہ آگے کھڑے ہو گئے، یا کلثوم یا رقیۃ یا سکینہ من السلام، اب کس طرح حسین رخصت ہوئے؟ بس ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جانے تو پیچھے سے آواز آئی محل المحلہ یا ابن رسول اللہ، اے میرے بھیا جاتے ہو تو جاؤ، زینب تمہیں مقتل میں جانے سے نہ روکے گی، لیکن بھیا دھیرے دھیرے جاؤ کہ زینب دل بھر کے دیکھ لے، پیچھے دیکھتے جاؤ کہ زینب دل بھر کے دیکھ لے، کیونکہ اس کے بعد پھر بہن کو دیکھنا نہ نصیب ہوگا، اپنوں کے نیزے پہ بھائی کا اثر ہوگا اور زینب کی نگاہیں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں ان تمام ایام اعظام میں بہتر سے بہتر ذکر حسین ابن علی اور عطائے حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے اندر اصحاب حسین ابن علی کی معرفت پیدا کر۔ پروردگار ہمیں راہ حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما اور کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ وہ مومنین کی جنہوں نے اس فرش ادا کے بچھانے میں زحمتیں کی ہیں، جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ وہ ذاکرین، وہ نوحہ خان، وہ سلام پڑھنے والے، مختلف نام ہیں، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، برادران نے پہلے بتائے تھے کبھی۔ پروردگارہ ان سب کو بھی جوار معصومین میں اور اصحاب حسین ابن علی کے ساتھ جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ علماء حق کو طول عمر عطا فرما۔ راہ حق میں کوشش کرنے والے مراجع کرام رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد